نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت 11 سے 15 تک کی تلاوت پیش کی گئی۔ ان کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آیت 11۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس زمین میں گڑبڑ نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم محض اصلاح کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ آیت 12۔ خوب یاد رکھو کہ یہی شرارتی ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 کی تفسیر میں فساد سے کفر و شرک اور نافرمانیاں مراد ہیں۔ کسی ملک میں اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور کرانا اس میں گڑبڑ مچانا ہے۔ زمین و آسمان کا امن فرما برداری پر موقوف ہے۔ اگر منافقوں کو نافرمانیوں سے روکا جاتا تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ہدایت و اصلاح کے کام کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنا، حرام و ممنوعات کا ارتکاب کرنا، فرائض و واجبات کا چھوڑ دینا، سچے دین میں شک کرنا، اس کی صداقت پر یقین نہ لانا، ایمانداروں کے پاس آ کر ایمان کی شیخیاں بکھارنا، موقع پا کر دشمنان اسلام کی امداد کرنا، اللہ کے نیک بندوں کے ہوتے ہوئے کافروں کی حمایت کرنا، پھر ان باغیانہ حرکتوں کے باوجود امن و اصلاح کی ڈینگیں مارنا اور صلح کل کا راگ الاپنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ ان شرارتوں سے تو ہر وقت نقص امن کا اندیشہ تھا۔ کافروں سے دوستیاں گانٹھنا ملک میں فساد مچانا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں فرمایا، کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمانوں، اگر تم آپس میں دوستیاں نہ کرو گے تو دنیا میں زبردست فساد پھیل جائے گا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت 144-145 میں فرمایا، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہ گانٹھو۔ کیا تم اپنے پر اللہ کی کھلی ہوئی حجت چاہتے ہو؟ نجات کی دلیل کاٹ دینا چاہتے ہو؟ دیکھو، منافق جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ چونکہ منافقوں کا ظاہری برتاؤ اچھا ہوتا ہے، اس لیے مسلمان حقیقت سے بے خبر رہ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ان کی چکنی چپڑی باتوں سے اور کافروں کی دوستیوں سے بعض اوقات مسلمانوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس قدر فسادات ہوئے ان کے بانی منافق ہوئے۔ اگر یہ کھلے کافر ہوتے تو ان کی درپردہ گہری سازشوں سے مسلمانوں کو کبھی نقصان عظیم نہ پہنچتا۔ اگر یہ سچے مسلمان ہو جاتے تو دنیا میں امن و سلامتی سے رہتے اور آخرت میں نجات پا جاتے۔ آیت نمبر 12 کی تفسیر: صلح کل کے پردے میں فساد۔ ان کی پرخطر سازشوں کے باوجود جب انہیں ایک ہی جماعت میں مل جانے کو کہا جاتا ہے تو فوراً پھوٹ پڑتے ہیں کہ ہم کسی سے بگاڑ نہیں چاہتے، ہمارا طریقہ صلح کل ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں اور دونوں کے خیر خواہ اور صلح کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان کی محض جہالت ہے، جس کو یہ صلح کہتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں احساس نہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ آیت 13 ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ خوب سن لو، یہی بیوقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ تفسیر، صحیح راہ چھوڑ کر غلط راہ پر چلنا بیوقوفی ہے۔ جب انہیں ایمان لانے کی نصیحت کی جاتی ہے کہ تم بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمانی حقائق پر ایمان لے آؤ اور برائیوں سے بچ کر نیک اعمال میں لگ جاؤ، تو یہ ایسے ایمان کو احمقانہ بتا کر نصیحت ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان احمقوں کو یہاں بھی حسر کے ساتھ جواب دیا کہ یہی نہ صرف بیوقوف بلکہ جاہل بھی ہیں اور اپنی نادانی و جہالت کا احساس نہیں رکھتے۔ اہل فکر و نظر کو بیوقوف بتانا اپنی بیوقوفی جتانا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ آیت 14، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں یعنی بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں سے تو صرف دل لگی کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ آیت 15، اللہ ان کا مذاق انہی پر لوٹا دے گا اور وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے پھرے۔ آیت 14 کی تفسیر میں منافقوں کا مکر و فریب، یہ ظاہر ہے کہ مسلمان اور دلوں کے اندھے مسلمانوں سے ایمان، دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کر کے انہیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس ترکیب سے ان کی جان و مال کا تحفظ بھی ہو جائے اور ہر بھلائی اور مال غنیمت میں شریک بھی رہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں اپنے کفر کا یقین دلا دیتے ہیں۔ شیاطین سے مراد ان کے روسا اور علماء ہیں۔ مشرکوں کو یہودی شیطان بھی رسول و قرآن پر ایمان نہ لانے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ مشرک و منافق سرغنہ کفر و شرک اور ہر گمراہ کرنے والے اور سرکش کو شیطان کہتے ہیں، خواہ جن ہو یا انسان۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہم انس و جن والے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا کہ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ آیت نمبر 15، مکر کا بوال۔ اللہ پاک منافقوں کو جواب دیتا ہے کہ ایک دن انہیں اس مذاق کا مزہ چکھایا جائے گا، آج تو انہیں ڈھیل دے دی گئی ہے، اس وجہ سے یہ اپنی شرارتوں پر پھول رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 178 آیت میں فرمایا کافر یہ نہ سمجھیں کہ انہیں ہمارا ڈھیل دے دینا ان کے حق میں اچھا ہے، ہم اس لیے ڈھیل دے دیتے ہیں کہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور ذلت والا عذاب انہی کے لیے ہے۔ استہزاء کے معنی، قرآن میں جہاں کہیں استہزاء یا اس کے مترادف کوئی لفظ آیا ہے اور اللہ کی طرف سے منسوب ہے، اس کا معنی یہی ہے جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 54 میں انہوں نے فریب کیا اور اللہ نے انہیں فریب کا جواب دیا، اور اللہ بہترین فریب کا جواب دینے والا ہے۔ مد یعنی ڈھیل دینا اور بڑھانا۔ سورہ مومنون کی آیت 55-56 میں فرمایا کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت ان کے حق میں اچھی چیز ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں شعور نہیں۔ اسی طرح سورہ قلم کی آیت 44 اور 45 میں فرمایا ہم انہیں ڈھیل دے کر اس طرح پکڑ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ گناہوں کے باوجود نعمتوں کی بھرمار ہوگی، یہ سمجھیں گے کہ اللہ کو ہمارے کام پیارے ہیں، اس لیے اور گناہوں میں ڈوب جائیں گے، حالانکہ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ یہ ابن عباس اتنا فرماتے ہیں یہ اپنے کفر میں گھرتے ہی چلے جاتے ہیں، غرض یہ کہ منافق گمراہی میں ڈوب گئے
اور شرک کی پلیدگی نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، تو یہ اب اسی دلدل میں دھنستے اور اسی بھنور میں پھنستے جا رہے ہیں۔ نجات کی تمام راہیں بند ہیں۔ پھر جو شخص ایسی خطرناک دلدل میں پھنس جائے اور ہو بھی بہرا، اندھا اور احمق، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھ اندھا ہونے کو امی اور دل سے اندھا ہونے کو ام کہا جاتا ہے۔ سورہ حج کی آیت 46 میں فرمایا، بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان آنکھوں کی بینائی جاتے رہنے سے اندھا نہیں ہوتا، اصل اندھا وہ ہے جس کے دل کی آنکھیں پھوٹ گئی۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت 11 سے اور 15 تک کی ترجمے اور تفسیر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔